چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز چھوڑے مجھے سانس نہیں لینے ہو رہا، پلیز چھوڑے۔ ایک ہی سانس میں گڑ گڑاتے ہوئے وہ روئے جا رہی تھی، منتیں کر رہی تھی، مگر سامنے کھڑے اس شخص کی آنکھوں میں ذرا بھی رحم نہیں تھا۔ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا ویسے ویسے شرٹ کے بٹن کھولتا جا رہا تھا۔ بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہونے کے بعد دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور پھر کہنے لگا، کیوں؟ مجھے رسیوں سے باندھ کر مرنے کے لیے سڑک پر چھوڑا تھا تب تو تمہیں خوف نہیں آیا تھا، اب آج جب تمہاری باری آئی تو ڈر لگ رہا ہے؟ محترمہ، تم شاید بھول چکی تھی کہ تم نے پنگا لیا کس سے ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ مجھ سے الجھنے والوں کا میں کیا انجام کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر زور سے چٹکی کاٹی تھی۔ جیسے ہی رانیہ کی لبوں سے چیخ نکلنے لگی تو ذوالقرنین نے فوراً اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھ دی، کہنے لگا، نا، شور نہیں، جتنا چلاؤ گی مجھے اتنا مزہ آئے گا، اور اگر مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا تو جانتی ہو نا، تمہاری پھر چیخیں بہت دور تک جائیں گی۔ کیوں میرے ہاتھوں اپنی عزت تار تار کروانا چاہتی ہو؟ رانیہ بے بسی سے رو رہی تھی۔ اسے اس وقت پر پچھتاوا ہو رہا تھا جب اس نے اس شخص کے ساتھ پنگا لیا تھا۔ کہنے لگی، دیکھو پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے کچھ مت کرنا۔ تم تو اتنے معصوم تھے، بھولے بھالے تھے، کیا تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا؟ مگر ذوالقرنین بڑے غور سے اس کی دھڑکنوں کو دیکھ رہا تھا، جو بڑی بے ترتیب ہو کر ایک عجیب ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہنے لگا، رانیہ، جانتی ہو جب ایک مرد عورت سے بدلہ لیتا ہے تو کس انداز میں لیتا ہے؟ نہیں جانتی ہوگی نا، تو آج میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جب مرد اپنا غصہ عورت کے وجود پر نکالتا ہے تو اس عورت کا حشر کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر ذوالقرنین نے بڑی زور سے اس کی شرٹ کو کھینچا تھا اور پھر اپنے دانت اس کی۔ یہ بوائز ہاسٹل کس طرف ہے؟ کیا آپ میری بات سن رہی ہیں؟ او ہیلو، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ انتہائی ہچکچاتے ہوئے انداز میں ذوالقرنین نے یہ سوال کیا تو سامنے کھڑی وہ 3-4 لڑکیاں جو نہ جانے کس بات پر ہنستی ہوئی اس سے مکمل طور پر نظر انداز کر رہی تھی، اسے گھور کر دیکھنے لگی، کہنے لگی، اندھے ہو کیا؟ نظر نہیں آ رہا یہ سامنے ہاسٹل کی بلڈنگ ہے؟ دائیں بائیں 2 ہاسٹل بلڈنگز دکھائی دے رہی تھی۔ جس طرف اس لڑکی نے اشارہ کیا تھا ذوالقرنین نے سیدھا اپنے ہاتھ میں موجود سلپ لیے بھاگا تھا۔ آج اس کا اس کالج میں پہلا دن تھا۔ کمرہ نمبر 25 سلپ پر لکھا تھا۔ بیگ کو کاندھے پر ڈالے وہ جلدی سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اپنے ہاسٹل کے کمرے میں آتے ہی ذوالقرنین نے سامان ایک طرف رکھا اور سیدھا واش روم کی طرف گیا تھا، کیونکہ اسے بہت زور کی لگی ہوئی تھی، مگر واش روم کے دروازے کا لاک کچھ زنگ آلود تھا۔ ارے کھل جا، کھل جا، کیوں میری پینٹ گیلی کروانی ہے؟ ضبط سے بیچارے کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، اسی لیے جیسے ہی اس نے دھکے سے واش روم کا دروازہ کھولا وہ پھسلنے کے انداز سے اندر داخل ہوا، مگر اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑے تھے۔ سامنے ایک لڑکی ٹاول لپیٹے کھڑی تھی۔ ذوالقرنین کا منہ تو کھلے کا کھلا رہ گیا، چشمے کے اندر اس کی آنکھیں تو حیرت سے پھیل چکی تھی، جبکہ وہ لڑکی ہلکی ہلکی گنگناتے ہوئے تولیے کو اپنے سینے پر لپیٹ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، مگر فرش پر کافی پھسلن تھی۔ پہلا سوال تو اس کے ذہن میں یہی آیا کہ وہ لڑکی بوائز ہاسٹل کے اس کمرے کے واش روم میں کیا کر رہی تھی۔ وہ ابھی یہی سوچ بھی نہیں پایا تھا کہ فرش میں پھسلن کی وجہ سے اپنا توازن کھو بیٹھا تھا اور سیدھا اس لڑکی پر گرا تھا۔ وہ لڑکی بھی اپنا توازن کھو بیٹھی، سیدھا باتھ ٹب میں گری۔ ذوالقرنین اس کے اوپر گر چکا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ باتھ ٹب میں پانی تھا، ورنہ اچھی خاصی چوٹ لگ جاتی۔ بے ساختہ سا عمل تھا، مگر وہ اس کی کمر پکڑ چکا تھا اور گرتے ہی اس کے ہونٹ اس لڑکی کی گردن سے نیچے جا کر اس کے گورے شفاف وجود پر لگے تھے۔ گرنے سے نظر کا چشمہ بھی نہ جانے کہاں گر چکا تھا۔ تبھی فلیش لائٹ کی روشنی ان پر پڑی تھی۔ وہ تو بوکھلا کر رہ گیا۔ اس لڑکی نے بھی اسے پیچھے دھکا دیا۔ واٹ دا ہیل، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈفر کہیں کے، ہٹو پیچھے۔ اٹھ کر بوکھلاتے ہوئے کھڑا ہونے لگا تو پانی کی وجہ سے ایک بار پھر اس پر گر چکا تھا۔ دونوں پانی کے ٹب میں مکمل غائب ہی ہو گئے تھے۔ جب آنکھیں مسلتا ہوا ذوالقرنین دوبارہ ہڑبڑا کر اٹھا
سب دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ وہ لڑکی اپنا تولیہ سنبھال رہی تھی جو بھیگنے کی وجہ سے گرنے کو تھا۔ غصے کے مارے چلا ہی تو اٹھی تھی، چیخ کر کہنے لگی، تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ رانیہ چلا کر بولی تھی۔ ذوالقرنین بری طرح گھبرایا تھا۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ تبھی بہت سی لڑکیوں کے ہنسنے کی آواز گونجی۔ رانیہ کیسی رہی پھر؟ کہا تھا نا اس لڑکے سے تمہاری ڈیٹ ضرور کروائیں گے۔ اب بتاؤ واش روم میں اس کے ساتھ ڈیٹ کرنے کا تجربہ کیسا رہا؟ یہ کہہ کر وہ فلک شگاف قہقہا لگانے لگی۔ چست جینز شرٹ، کھلے بال اور اس پر ان کا یہ شوخ انداز، کہیں سے بھی وہ شریف گھر کی لڑکیاں لگ ہی نہیں رہی تھی۔ مارے غصے کے تو رانیہ کا جی چاہا کہ اپنی ان سہیلیوں کا گلا ہی دبا دیں۔ ایک لڑکی اپنا موبائل اس کے سامنے کر کے دکھانے لگی، جس پر وہی ویڈیو چل رہی تھی جب 2 بار ذوالقرنین اس پر گرا تھا۔ ہنس کر کہنے لگی، واو، اگر میں ٹک ٹاک پر اپلوڈ کر دوں نا تو قسم سے تم چند گھنٹوں میں وائرل ہو جاؤ گی، اور اگلے روز تمہارے اس ٹیلنٹ کو سراہنے کے لیے بڑے بڑے لوگ پلکیں بچھائے کھڑے ہوں گے۔ رانیہ کا ایک ہاتھ اپنے تولیے پر اور دوسرے ہاتھ سے وہ اپنی بے لباس ٹانگوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر ان لڑکیوں سے ان کا موبائل چھین لیتی۔ یہ کہ وہ لوگ جا چکی تھی۔ رانیہ کا غصے سے برا حال تھا۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا جی، اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا۔ ذوالقرنین کو نہیں پتا تھا کہ واش روم کا دروازہ کھولتے ہی ایک حسین محجبین لڑکی اسے نظر آ سکتی ہے، وہ بھی ٹال میں۔ رانیہ دروازہ کھلنے سے پہلے ہی ٹال لپیٹ چکی تھی، مگر سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھ کر غصے سے لال پیلی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، یہیں پر رکو، میں تمہیں بتاتی ہوں تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ میرے کمرے میں آؤ اور میرے واش روم میں آ کر مجھے دیکھو۔ یہ سن کر ذوالقرنین گھبرا گیا تھا، ہاتھ ابھی بھی آنکھوں پر تھا۔ رانیہ کہنے لگی، یہیں رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر دروازہ بند کر کے فٹافٹ سے کپڑے تبدیل کر کے جب باہر آئی تو ذوالقرنین نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ رانیہ غصے سے کہنے لگی، کیا کر رہے تھے یہاں؟ شرم نہیں آتی تمہیں منہ اٹھا کر گرلز ہاسٹل میں داخل ہوتے ہوئے؟ ذوالقرنین گھبراتے ہوئے کہنے لگا، نہیں جی، معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ گرلز ہاسٹل ہے۔ وہ باہر لڑکیاں کھڑی تھی تو میں نے ان سے پوچھا تھا، تو کہنے لگی یہ بوائز ہاسٹل ہے۔ میں تو جی اپنے کمرے کا نمبر دیکھ کر اندر آیا تھا۔ رانیہ غصے سے اسے دیکھ کر کہنے لگی، تم جیسے لڑکوں کو میں بہت اچھے سے جانتی ہوں، جان بوجھ کر لڑکیوں کے ساتھ ایسا ڈرامہ کرتے ہو بے شرم۔ وہ کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ پاک کی قسم، میں نے کچھ نہیں دیکھا جی، میں سمجھا کہ یہ میرا کمرہ ہے۔ رانی کہنے لگی، میں تمہارے ابھی انچارج سے شکایت کرتی ہوں، تم جیسے لفنگے منہ اٹھا کر اندر کیسے آ سکتے ہیں؟ ذوالقرنین کہنے لگا، وہ لڑکیاں مجھے اندر تک چھوڑ کر گئی تھیں۔ کہنے لگی، یہاں سے اوپر چلے جاؤ، پھر 25 نمبر کمرے میں چلے جانا، وہ تمہارا ہی کمرہ ہے، تم جیسے لڑکوں کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ ٹھہر جاؤ، ابھی بتاتی ہوں تمہیں۔ اس سے پہلے کہ رانیہ وارڈن کو بلاتی، ذوالقرنین اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ وہ بے حد گھبرایا ہوا تھا۔ کہنے لگا، نا جی نا، خدا کے لیے ایسا غضب مت کیجیے گا۔ وہ بے حد پریشان اور بدحواس ہوا تھا۔ رانیہ نے اپنے منہ سے ہاتھ ہٹایا اور کہا، چلو نکلو یہاں سے باہر۔ وہ اپنا بیگ لیے سب سے نظریں چراتا ہوا باہر نکل گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، وہاں رش نہیں تھا۔ لڑکیوں نے تو اسے انچارج کے آفس تک جانے نہیں دیا، سیدھا سیڑھیوں کا راستہ دکھایا تھا۔ شاید اس کے ساتھ ایک شرارت سی کی تھی اور اب تماشا دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ یونیورسٹی میں پہلی بار جب وہ آیا تو اپنے ابا کے ساتھ آیا تھا۔ اس کے والد نے اس کا داخلہ یونیورسٹی میں خود کروایا اور پھر اسے یونیورسٹی کے پارک میں بھیج دیا۔ کہنے لگا، تم باغ میں جا کر بیٹھو، میں تمہارے ہاسٹل میں رہائش کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ ویسے یہ نہیں پتا تھا کہ بوائز ہاسٹل کہاں ہے۔ ویسے بھی دونوں عمارتیں ابھی ابھی تعمیر ہوئی تھیں۔ بلڈنگ کی بیرونی جانب رنگ و روغن تک نہیں ہوا تھا، نہ ہی بورڈ لکھے تھے کہ گرلز ہاسٹل کون سا ہے اور بوائز کون سا ہے۔ بچپن سے ہی وہ کچھ ایسا ہی تھا، بھولا بھالا بے وقوف سا۔ اس کی والدہ اس کے سر پر تیل لگائے رکھتی تھیں، بالوں کے بیچ کی مانگ نکالے، آنکھوں میں نظر کا موٹا چشمہ لگائے۔ وہ کچھ دیسی بوائے ہی لگتا تھا، سب اسے بدھو کہتے تھے۔ اس کے والد ہی اس کے ساتھ یونیورسٹی آئے تھے۔ اس وقت وہ باغ میں بیٹھا اپنے والد کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس کے والد واپس ذوالقرنین کے پاس آئے تو سلپ اسے پکڑا دی۔ کہنے لگے، اگلے ہفتے سے آ جانا، یہاں میں نے ساری بات کر لی۔ وہ اسے واپس گاؤں لے گئے۔
لیکن اب جب کہ یونیورسٹی کی پڑھائی شروع ہو چکی تھی تب اس کے والد نے اسے اکیلے ہی بس پہ چڑھا دیا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ ابا جی آپ بھی ساتھ چلیں، مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، مگر اس کے والد نے کہا کب تک میں تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں چلاؤں گا، جاؤ کچھ نہیں ہوتا تمہیں۔ اس کے والدہ نے بہت سارے جوس اور بوتلوں کے کین اسے دیے تھے، ساتھ چپس بھی دی تھی، بیگ میں خالص سرسوں کے تیل کی شیشی بھی رکھی تھی کہ روز سر پر تیل مالش کر کے یونیورسٹی جانا، بادام کا شاپر بھی رکھا تھا کہ ساتھ بادام نہار منہ کھانا تھا کہ دماغ تیز ہو۔ سارے راستے ذوالقرنین چپس نمکو کھاتا آیا، ساتھ جوس بوتل بھی، کافی پی چکا تھا، اسی لیے جب تک وہ یونیورسٹی میں پہنچا اسے بہت زور کی لگ گئی تھی۔ اس نے کچھ لڑکوں سے بوائز ہاسٹل کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ گرلز اور بوائز دونوں ہاسٹل اس طرف ہیں۔ انہوں نے ایک طرف اشارہ کر دیا، وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا پہنچا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ بوائز ہاسٹل کا بورڈ پڑتا جو کہ بس ایک تختی کے طور پر سائڈ پر لگایا گیا تھا، چند لڑکیاں اسے نظر آ گئیں۔ اس نے سوچا چلو انہی سے پوچھ لیتا ہوں۔ وہ ان لڑکیوں سے پوچھنے لگا بوائز ہاسٹل کہاں ہے، ذرا مجھے بتا دیں۔ دونوں ہاسٹل ایک جیسے لگ رہے تھے اور کہیں یہ بھی نہیں لکھا تھا کہ کون سا لڑکیوں کا ہے اور کون سا لڑکوں کا۔ لڑکیوں نے جب اسے سر سے پیر تک دیکھا تو آنکھوں میں اشارے بازیاں کی، پھر کہنے لگی یہی ہے، آپ ایسا کریں سیدھا اندر جاتے ہی سیڑھیاں شروع ہو جائیں گی، آپ اوپر چلے جائیے گا، آپ کا مطلوبہ کمرہ پہلے فلور پر مل جائے گا۔ ذوالقرنین کہنے لگا نہیں، میں پہلے انچارج آفس جاؤں گا، میرے ابا نے وہاں میرا نام لکھوایا ہے اور یہ سلپ بھی مجھے دی ہے، لیکن لڑکیاں کہنے لگی اس کی ضرورت نہیں، آپ سیدھا اوپر جائیں، آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا تو اسے لڑکیوں کے ہنسنے کی آواز آئی، لیکن اس نے زیادہ سوچا نہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کی کہ لڑکیاں کیوں ہنس رہی، وہ اسے الو بنا چکی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے مطلوبہ کمرے میں داخل ہوا، سیدھا سب سے پہلے سامان رکھ کر واش روم کی طرف گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ پینٹ اتارتا سوچا پہلے دروازہ کھولے۔ جیسے ہی دھکے سے دروازہ کھولا اس کا اچھا خاصا تماشا بن چکا تھا۔ اب جلدی سے دوسری جانب کی بلڈنگ کی طرف گیا تو نظر پڑی تھی، تختی پر لکھا تھا بوائز ہاسٹل۔ اسے جی بھر کر خود پر غصہ آیا تھا، لیکن ابھی بھی اس کی مشکل آسان نہیں ہوئی تھی۔ اندر جاتے ہی اس نے انچارج کو سلپ دکھائی، پھر اپنے مطلوبہ کمرے میں گیا جہاں 2 بیڈ لگے ہوئے تھے اور ایک نوجوان پہلے سے موجود تھا۔ اس نے بس اسے سلام کیا اور سامان رکھنے کے بعد سیدھا واش روم گیا تھا۔ ہاتھ منہ دھو کر جب واپس آیا تو وہ لڑکا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ذوالقرنین نے اپنا نظر کا چشمہ ناک سے اوپر کیا جس کا شیشہ کونے سے ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اس لڑکے سے کہنے لگا کہ یار یہ لڑکیاں تو بڑی بدتمیز ہیں، ذرا بھی لحاظ نہیں ہے انہیں، میرا مذاق بنا کر رکھ دیا۔ یہ سن کر لڑکے نے کان سے ہینڈری نکالی اور اس کی بات سن کر کہنے لگا کیوں، کیا ہوا؟ ذوالقرنین کہنے لگا ان لڑکیوں نے مجھے غلطی سے گرلز ہاسٹل بھیج دیا، بڑی ہی مشکل سے جان بچا کر آیا۔ یہ سن کر وہ لڑکا ہنسنے لگا، کہنے لگا اور تو بیوقوفوں کی طرح چلے بھی گئے، بورڈ نہیں پڑا تھا؟ وہ کہنے لگا نہیں یار، بس ایسے ہی مجھے واش روم جانے کی جلدی تھی۔ وہ کہنے لگا شکر کرو کہ تم بچ گئے ہو، تمہیں انچارج یا وارڈن نے نہیں دیکھ لیا، ورنہ بچوں جوتے کھاتے اور باہر آتے۔ یقیناً وہ رانیہ کا گروپ ہوگا، بہت خاطر لڑکیاں ہیں، بچ کے رہنا ان سے، لڑکیاں ہو کر لڑکوں سے 10 ہاتھ آگے ہیں، تم جیسے کو تو بیچ کر کھا جائیں گی۔ یہ سن کر ذوالقرنین کچھ محتاط ہوا تھا۔ پہلی ملاقات جس طرح سے اس کی رانیہ سے ہوئی تھی اور اس کی سہیلیوں نے جیسے تصویر بنائی تھی، وہ چاہ کر بھی اپنے روم میٹ کو نہیں بتا سکا۔ اس کے روم میٹ کا نام اعجاز تھا۔ ذوالقرنین اس کے منہ سے لڑکیوں کی اچھی خاصی باتیں سن چکا تھا۔ وہ یونیورسٹی کا ایک آوارہ لڑکیوں کا گروپ تھا۔ لڑکیاں ساری ہی امیر گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں اور بذات خود عورت ذات ہونے کے باوجود لڑکوں کے ساتھ چھیڑ خانیاں کرتی تھیں۔ جو بھی شریف لڑکا انہیں یونیورسٹی میں نظر آتا اس کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتی ہیں کہ وہ پریشان ہو کر رہ جاتا، رونے پر مجبور ہو جاتا اور پھر سب مل کر اس کا مذاق اڑاتی، آپس میں شرط لگا کر لڑکوں سے افیئر چلاتی۔ یہ سب سن کر ذوالقرنین کافی محتاط ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بہت سادہ لوگ قسم کا لڑکا تھا، جلدی دوسروں پر اعتبار کرنے والا، کسی کو مشکل میں دیکھ کر اس کا ساتھ دینے والا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کن لڑکیوں میں آتی ہیں۔ بری طرح وہ پھنس چکا تھا۔ خیر جس دن یونیورسٹی پہنچا تھا
ہاسٹل گیا تھا اس دن تو بہت تھکا ہوا تھا، اسی لیے باقی کا وقت اس نے سو کر ہی گزارا تھا۔ صبح صبح جلدی اٹھ گیا تھا، جب تک تیار ہوا تب تک اجاز بھی تیار ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگا کیا ہاسٹل والے ناشتہ نہیں دیتے؟ ذوالقرنین کی بات سن کر اجاز ہنسنے لگا، کہنے لگا نہیں، یہ تمہارا سوال نہیں ہے بیٹا، یونیورسٹی کا بوائز ہاسٹل ہے، ناشتہ کرنا ہے تو نیچے جاؤ، جا کر کہو کہ تمہیں ناشتہ کرنا ہے، ساتھ میں لال نوٹ بھی جیب میں رکھ کر جانا۔ کہنے لگا اچھا، اور اگر خود بنانا ہو تو؟ کہنے لگا اس فلور کے آخر میں تمہیں ایک چھوٹا سا باورچی خانہ مل جائے گا، وہاں برتن بھی موجود ہیں لیکن سامان تمہیں لانا پڑے گا۔ اس نے کہا تم ناشتہ نہیں کرو گے؟ اجاز کہنے لگا نہیں، میں یونیورسٹی میں کچھ بھی کھا لوں گا، ہاں اگر تم چاہو تو ہم مل کر پیسے ملا کر کچھ لا سکتے ہیں اور بنا بھی سکتے ہیں۔ ذوالقرنین اس کی بات مان گیا۔ دونوں لڑکوں کے ڈپارٹمنٹ الگ الگ تھے، اسی لیے صبح ہوتے ہی جب یونیورسٹی میں گئے تو ذوالقرنین اپنے ڈپارٹمنٹ میں گیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ آفت کی پڑیا اسی کی کلاس میں ہوں گی۔ وہ بیچارہ ان لڑکیوں کو دیکھ کر نظریں چرانے لگا، اور جیسے ہی رانیہ اور اس کے گروپ کی نظر ذوالقرنین پر پڑی تو وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی رانیہ یہ تو یوں شرما رہا ہے جیسے کہ تم نے اس کی عزت ہی لوٹ لی ہو، سچ سچ بتا، ہمارے جانے کے بعد کیا کہا تھا تم نے اس لڑکے کے ساتھ کہیں؟ ان لڑکیوں کے وہ یاد جملے سن کر ذوالقرنین نظریں اٹھانا بھول گیا، کانوں سے کچھ دھوئیں سے نکلنے لگے تھے، عجیب لڑکیاں تھیں۔ رانی کہنے لگی ارے بیچارہ ضرورت سے زیادہ ہی شریف نکلا، حالانکہ میں نے تو اسے پورا موقع دیا تھا، کوئی اور ہوتا تو فائدہ ضرور اٹھا لیتا۔ رانیہ کی بے شرمی سن کر ذوالقرنین سوچ چکا تھا کہ اس لڑکی کو زیادہ منہ نہیں لگائے گا۔ پڑھنے میں وہ بہت اچھا تھا، اسی لیے ایک مہینے میں پروفیسر ذوالقرنین کی تعریف کرنے لگے۔ پروفیسر ابرار نے کہا کہ کل میں پوری کلاس سے ٹیسٹ لوں گا اور جس کے نمبر کم آئے میں اسے پانش کروں گا۔ یہ سن کر رانیہ اور اس کے گروپ کی لڑکیاں کہنے لگی رانیہ یہ لڑکا بہت اچھے نوٹس بناتا ہے، دیکھ اگر کل اس کے نمبر اچھے آ گئے تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، تم اس کے نوٹس اس سے لو۔ رانیہ اس کے پاس آ گئی، وہ کتابیں سمیٹ کر اپنے بیگ میں رکھ رہا تھا۔ ذوالقرنین کا ارادہ یہی تھا کہ سیدھا یونیورسٹی کی لائبریری میں جائے اور جا کر اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرے گا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتا اپنے بازو کو ذوالقرنین کے آگے کر کے رانیہ نے اس کا راستہ روکا، کہنے لگی اے مسٹر چلو بیٹھو یہیں پہ۔ اس نے سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ذوالقرنین نے اپنی ناک کے اوپر چشمہ کیا، کہنے لگا باجی جی مجھے جاننے تھے، میں لائبریری میں جا کر ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر سب لڑکیاں ہنسنے لگیں۔ رانیہ نے اپنے سارے گروپ کی لڑکیوں کو گھور کر دیکھا، کہنے لگی اے کیا کہا تو نے؟ تجھے میں باجی نظر آتی ہوں؟ زیادہ باجی کی نا تو تمہیں بتاؤں گی کہ میں کیا چیز ہوں۔ میرا نام رانیہ ہے، مجھے رانیہ کہا کرو۔ تو وہ کہنے لگا رانیہ جی پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ کہنے لگی سر ابرار نے جس کا ٹیسٹ لینا ہے چلو شاباش، نوٹس نکالو اس کے اور مجھے دو۔ یہ سن کر اس نے اپنا بیگ اپنے کاندھے پر لٹکایا تھا، پھر دوبارہ سے انگلی سے ناک کے اوپر چشمہ سیدھا کیا، اور جو اس دن گرنے کی وجہ سے کافی لوز ہو گیا تھا، بار بار گرتا تھا، اب وہ انگلی سے بار بار اسے اوپر کرتا، ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا نہیں جی معاف کیجیے، میں اپنی محنت کے نوٹس بناتا ہوں اور میں اپنے نوٹس کسی کو نہیں دیتا، رات جاگ کر میں نے یہ نوٹس بنائے ہیں۔ اس نے صاف ہی انکار کر دیا۔ رانیہ کہنے لگی اچھا تو اب تم مجھے انکار کرو گے؟ پھر کہنے لگی محجبی ذرا موبائل تو دکھانا۔ اس نے موبائل دیا، اس دن کے واش روم کی تصاویر رانیہ نے اسے دکھانی شروع کی، کہنے لگی اگر تم چاہتے ہو کہ میں سر ابرار کے واٹس ایپ نمبر پر نہ بھیجوں تو چلو نکالو نوٹس، ورنہ جتنے تم شریف نظر آتے ہو نا ان تصاویر کو دیکھ کر سر ابرار ویسے ہی تمہیں کلاس سے باہر نکال دیں گے۔ ان تصاویر میں رانیہ کے چہرے کی تصویر بلر تھی، البتہ ذوالقرنین کا چہرہ کافی صاف دکھائی دے رہا تھا، خاص طور پر وہ تصویر جس میں بے ساختہ اس کے ہونٹ اس کے سینے کے قریب جا کر لگے تھے۔ دیکھنے والے کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خود سے کسی لڑکی کو چوم رہا ہے۔ وہ کہنے لگا دیکھیں جی یہ آپ اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ، دیکھیں میں جی اس قسم کا لڑکا نہیں ہوں جی۔ وہ بیچارہ بری طرح سے نروس تھا۔ رانیہ کہنے لگی نوٹس دے رہے ہو یا پھر؟ اس نے واٹس ایپ کھولا اور سر ابرار کا نمبر ذوالقرنین کو دکھایا۔ اسے جلدی سے بیگ کھولا اور اپنے نوٹس انہیں دے دیے، کہنے لگی شاباش، اور دیکھو کل میں تمہارے پچھلے بینچ پر بیٹھوں گی، اپنا سارا پیپر تم مجھے دکھاؤ گے بالکل شرافت سے، ورنہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں تمہیں بدنام کر کے رکھ دوں گی
سمجھے نا؟ یہ کہہ کر نوٹس اس نے اپنی سہیلیوں کی طرف اچھالے. کہنے کی لو تم لوگ رات کو بیٹھ کر تیاری کر لینا کیونکہ میرا پیپر تو ذوالقرنین مجھے کروائے گا. نام میرے للو لال. اس کا گریبان پکڑ کر اس نے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا. کہ ویسے اگر اپنا حلیہ تھوڑا درست کر لو تو کافی ہینڈسم ہو. کوئی بھی لڑکی تم پر مر مٹ سکتی. اس نے اپنا گریبان چھڑوایا اور کلاس سے باہر نکل کر لائبریری میں آ گیا. دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑا تھا کہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہے. ذوالقرنین کو تو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے. جب واپس ہاسٹل آیا تو اس مسئلے کے بارے میں اعجاز کو بتانے لگا. اعجاز اس کی بات سن کر گہری سانس خارج کر کے ہاتھ کھڑے کر کے کہنے لگا بھائی مجھے تو معافی کرو. تو ان لڑکیوں سے بڑی مشکل سے پیچھا چھڑایا ہے میں نے. تم اپنے مسائل خود ہی حل کرو. یہ کہہ کر وہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے دوبارہ موبائل میں مصروف ہو چکا تھا اور ذوالقرنین کل ہونے والے پیپر کی تیاری کرنے لگا. اگلی صبح جب وہ اٹھا تو کافی بوجھل دماغ کے ساتھ وہ یونیورسٹی آیا تھا. آج ان کا پیپر تھا اور بڑی ہی چالاکی سے رانیہ اس کے پیچھے سیٹ پر بیٹھ چکی تھی. مسکرا کر ایک آنکھ ونک کر کے کہنے لگی ارے میرے للو لال کیسے ہو؟ آج تو سرسوں کا تیل لگتا ہے کچھ زیادہ ہی سر پر انڈیلا ہے. اسمیل یہاں تک مجھے آ رہی ہے. خیر کہنا یہ تھا کہ یاد ہے نا کل میں نے کیا کہا تھا اگر ایک بھی نمبر میرا کم آیا نا تو میں چھوڑوں گی نہیں. اسے دھمکی دے کر اپنے بالوں کو ہوا میں لہرا چکی تھی. جیسے ہی پیپر ملے تو ذوالقرنین کو اچھا نہیں لگ رہا تھا مگر پھر بھی جیسے جیسے پیپر خود کر رہا تھا اس لڑکی کو بھی کروا رہا تھا. بار بار اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ آج تک اس نے کسی کو نقل نہیں کروائی تھی. یہ اس کی محنت تھی. سارا ڈر جھجک صرف ایک لمحے کے لیے کم ہوا تھا اور یہی وقت تھا جب ذوالقرنین نے خود سوچتے ہوئے سوالوں کا جواب غلط لکھنا شروع کر دیا. جیسے جیسے وہ لکھ رہا تھا رانیہ بھی اس کی کاپی کرتی جا رہی تھی. ذوالقرنین کے لکھنے کی سپیڈ تیز تھی جبکہ پیپر سے ٹھیک 15 منٹ پہلے رانیہ پورا پیپر حل کرنے کے بعد کہنے لگی شاباش تم نے تو کمال کر دیا. وہ اس سے پہلے ہی اپنے سیٹ سے اٹھی تھی تاکہ پیپر سپرنٹینڈنٹ کو دے سکے. تبھی ذوالقرنین نے وہ 3 شیٹس جن پر اس نے دھڑا دھڑ غلط سوال کیے تھے پھاڑ کر ایک طرف رکھے اور بڑی ہی چالاکی کے ساتھ دوبارہ سے سوالوں کے جواب ٹھیک سے حل کرنے لگا. رانیہ کے تو کانوں سے دھواں نکلا تھا. کہنے لگی یہ کیا کیا تم نے میرے ساتھ چالاکی کی. مگر تب تک سپرنٹینڈنٹ پہنچ چکے تھے. کہنے لگے رانیہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ ذوالقرنین سے کیسے بات کر رہی ہیں؟ وہ تو جواب دینے کو رہی تھی نہ واپس پیپر حل کر سکتی تھی. خراب پیپر ہی ٹیچر کو دے کر باہر آئی. پیپر کرنے کے بعد ذوالقرنین سیدھا ان لڑکیوں سے نظر بچا کر ہاسٹل میں بھاگا تھا. اگلے روز جب رزلٹ آیا تو ذوالقرنین نے پوری کلاس میں سب سے اچھے نمبر لیے تھے جبکہ رانیہ ہمیشہ کی طرح فیل ہی ہوئی تھی. سر اسے پوری کلاس کے سامنے ڈانٹ رہے تھے کہ پتہ نہیں تم کب پروگریس دکھاؤ گے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم نے یہ کیا لکھا ہوا. سوال چنا جواب گندم دے رہی ہو تم. رانیہ سر کے سامنے تو چپ رہی مگر جیسے ہی کلاس ختم ہوئی اور ذوالقرنین وہاں سے جانے لگا تو رانیہ اس کے راستے میں آ چکی تھی. بیگ کی اسٹرپ سے کھینچ کر اس نے اس کی طرف رخ موڑ لیا. ان 5 لڑکیوں نے اسے گھیر لیا تھا اور مارے غصے کے رانیہ اسے ٹائی سے پکڑ کر کھینچ کر قریب کر کے کہنے لگی میرے ساتھ چالاکی کی تم نے؟ میرے ساتھ چالاکی؟ لگتا ہے تمہیں اپنی عزت پیاری نہیں. تمہاری وجہ سے سر میری اتنی انسلٹ کر تم پر بھروسہ کر کے میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے پیپر سالو کرواؤ مگر اب دیکھنا تمہاری عزت کی دھجیاں میں کیسے اڑاتی ہوں. وہ غصے سے دھاڑی تھی. ذوالقرنین گھبرا چکا تھا. دل کی دھڑکن بڑی تیز ہونے لگی. وہ ہکلاتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے آج تک کسی کو چیٹنگ نہیں کروائی نہ خود کسی کی ہے. آپ مجھے جانے دیں. اگر آپ نے اب میرے ساتھ بدتمیزی کی تو میں جا کر پرنسپل کو بتاؤں گا. ڈرتے ڈرتے اپنے چشمے کو ٹھیک کرتے ہوئے اس نے یہ بات کی تو رانیہ ہنسی. تالی بجا کر کہنے لگی اچھا اتنی تمہاری جرت، تم میری جا کر شکایت کرو گے؟ جاؤ کرو، کھڑے کیوں؟ جاؤ نا. اسے پیروں سے ٹھوکر مار کر کہہ رہی تھی کہ جاؤ نا. جا کیوں نہیں رہے؟ آس پاس کھڑے کچھ لڑکے دیکھ رہے تھے مگر کسی میں بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ ان بگڑی نواب زادیوں سے پنگے لیتا. وہ کہنے لگی کہ بس آج شام 5 بجے تمہاری وہ ویڈیو میں انٹرنیٹ پر وائرل کر دوں گی، سمجھے؟ تم اسی قابل ہو.
اسی لائق ہو، اور ساتھ ہی یہ کہانی لکھوں گی کہ اس نے ایک معصوم کالج کی گرل کی عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں اور اسے بلیک میل کر رہا ہے۔ ذوالقرنین تو کانپ چکا تھا۔ جاتے جاتے وہ کہہ کر گئی تھی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں تو ٹھیک 5 بجے ڈارک روڈ پر آ کر ملنا۔ ذوالقرنین تو ان کی منتیں کرتا رہ گیا۔ اب تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ چکے تھے۔ وہ وہاں سے ہاسٹل گیا تھا، چشمہ اتار کر ایک طرف رکھا اور بچوں کی طرح رونے لگا۔ روتے ہوئے وہ اپنی اماں کو بلا رہا تھا۔ اپنے موبائل پر اس نے کال کرنا چاہی مگر نمبر بند آ رہا تھا۔ گاؤں میں تو سروس بہت کم ہی آتی تھی اور ان دنوں تو بارشوں کی وجہ سے ویسے بھی موسم اور سروس دونوں ہی خراب تھے۔ شکر ہے اجاز نہیں تھا، ورنہ اسے بچوں کی طرح روتے دیکھ کر یقیناً اس کا مذاق ہی اڑاتا۔ کئی بار ذوالقرنین نے سوچا کہ اسے یہاں سے کود کر اپنی جان دے دینی چاہیے، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ اٹھا۔ بس وہ ان لڑکیوں کی کسی بھی بات کو مان لیتا مگر اپنی ویڈیو وائرل نہیں کروا سکتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو سنبھال کر شام 5 بجے ڈارک روڈ پر پہنچا تھا۔ لوگوں سے پوچھتے ہوئے وہ وہاں تک آیا تھا۔ یہ روڈ کافی سنسان تھا، ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی، چاروں اور گھنے لمبے درخت تھے جس کی وجہ سے یہاں پر بالکل اندھیرا سا تھا۔ وہ 5 لڑکیاں وہیں پر ایک جانب کو بیٹھی ہوئی تھیں اور اسے دیکھ کر رانیہ انتہائی غصے سے اٹھی اور کہنے لگی، آ گئے، آؤ گھٹیا انسان، جتنے معصوم تم لگتے ہو نا تم اتنے ہو نہیں۔ اب یہاں تو تم ہماری شرط مانو گے یا پھر مرو گے، وہ بھی پوری دنیا کے سامنے۔ ذوالقرنین روحانسا ہو کر کہنے لگا، رانیہ جی پلیز میری ویڈیو وائرل مت کریں، میں شریف لڑکا ہوں، آپ جو کہیں گی میں ماننے کو تیار ہوں، مگر اس ویڈیو کو اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیں۔ رانیہ نے مسکرا کر اپنی سہیلیوں کو دیکھا، پھر اسے کہنے لگی، اچھا ڈیلیٹ تو میں کر دوں گی لیکن تمہیں ہمارا کہنا ماننا ہوگا۔ ذوالقرنین کہنے لگا کہ آپ جو کہیں گی میں ماننے کو تیار ہوں۔ اسے کہنے لگی، اچھا میں تمہارے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں سب باندھ دوں گی اور تمہیں اس روڈ کے بیچوں بیچ کھڑا کر دوں گی۔ اگر 10 منٹ تک تم یہاں پر کھڑے رہے تو تمہیں معاف کر دوں گی۔ اس بیچ کوئی بھی گاڑی ٹرک آ کر تمہیں ٹکر مار سکتا ہے، اگر تمہاری قسمت ہوئی تو زندہ بچ جاؤ گے، ورنہ تمہیں گھر والے کل صبح تمہاری لاش لینے کو آ جائیں گے۔ رانیہ تو جی بھر کر اسے ڈرا رہی تھی اور پیچھے کھڑی لڑکیاں بھی اسے ڈرانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ یہ روڈ کافی سنسان ہے، ہفتوں تک یہاں سے کوئی گاڑی نہیں گزرتی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ 5 یہیں پر موجود تھیں اور ایک سائیکل والا بھی یہاں سے نہیں گزرا تھا۔ وہ بس اسے تنگ کرنا چاہتی تھی۔ ذوالقرنین نے اپنا چشمہ اتار کر ایک طرف رکھا اور ڈرتے ڈرتے سڑک پر کھڑا ہو گیا۔ لڑکی نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، پھر ہاتھ اور پیر بھی باندھ دیے تھے۔ وہ بت بن کر کھڑا تھا اور وہ 5 دور کھڑی اس کا خوب مذاق اڑا رہی تھی۔ کھڑے کھڑے اپنے پاؤں پر چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس کر کے کئی بار ذوالقرنین گرنے بھی والا تھا مگر سٹل کھڑا رہا۔ ابھی 8 منٹ بھی گزرے تھے۔ رانیہ اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی کہ تبھی دوسری جانب سے تیز رفتار ٹرک آنے کی آواز آئی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکیاں گھبرائی تھیں، کہنے لگی، ارے رانیہ ٹرک آ رہا ہے۔ رانیہ کو تو جان کے لالے پڑ چکے تھے، فوراً آگے بڑھی، کہنے لگی، ارے پاگل ہٹو، ٹرک آ رہا ہے۔ ذوالقرنین بھی گھبرا چکا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرف جائے۔ تبھی جیسے اس نے قدم اٹھایا تو پاؤں بندھے ہونے کی وجہ سے وہ سڑک پر ہی گر چکا تھا۔ ٹرک بڑی تیزی سے آ رہا تھا اور یہ رانیہ ہی تھی جس نے آگے بڑھ کر اسے گھسیٹا تھا۔ باقی کی 4 ٹرک والے کو رکنے کا کہہ رہی تھی مگر شاید وہ بھی نشے میں دھت تھا، جسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ رانیہ نے اسے گھسیٹ کر سائڈ پر کیا تو تھا مگر تبھی ذوالقرنین کا کاندھا اور آدھا سر تھوڑا بہت ہی صحیح مگر ٹرک سے ٹکرا چکا تھا۔ ہوا کے دباؤ کی وجہ سے مڑ کر دور گرا تھا۔ لڑکیوں کی تو چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ ٹرک وہاں سے جا چکا تھا اور وہ چلاتے ہوئے ذوالقرنین کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ فوراً اس کی پٹیاں اور رسیاں کھولنے لگیں۔ رانیہ کے تو پسینے چھوٹے، خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگی، ذوالقرنین اٹھو اٹھو، کیا ہو گیا تمہیں، اٹھو پلیز۔ اس کی سہیلی کہنے لگی، لگتا ہے یہ تو مر گیا، اب کیا ہوگا؟ اب تو یہ تو پولیس کیس ہو جائے گا۔ ایسا کرتے ہیں اس کو یہیں کھائی میں نیچے پھینک دیتے ہیں اور واپس چلتے ہیں، کون سا کسی کو پتہ چلے گا۔ رانیہ کو تو چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا، حلق تک خشک ہو چکا تھا، سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اکھڑے اکھڑے سانس لیتا ذوالقرنین، جس کے منہ سے ابھی خون کا ایک فوارہ نکلا تھا، یہ دیکھ کر باقی لڑکیاں تو
گھبرا کر فوراً پیچھے ہٹی تھی کہ کہیں اس کے منہ سے نکلنے والا خون اور اس سے ان کے کپڑے نہ گندے ہو جائے، مگر رانیہ وہیں اس کے پاس بیٹھی تھی۔ رانیہ کا دل بھی یہی کہہ رہا تھا، مگر اس کی سانسیں ابھی چل رہی تھیں۔ وہ کہنے لگی، نہیں، ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، جلدی چلو۔ رانیہ نے فوراً اپنے ڈرائیور کو کال کی۔ ڈرائیور اس کے گھر سے گاڑی لے کر آیا۔ 1 گھنٹے بعد اسے لے کر اسپتال پہنچ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے جب ذوالقرنین کی حالت دیکھی تو وہ بھی کہنے لگا کہ کافی خون بہہ چکا ہے، مریض کا بچنا ناممکن لگ رہا ہے۔ ویسے ہی آپ کے لگتے کیا ہیں؟ باقی کی 4 سہیلیاں تو ہاسپٹل کے دروازے سے ہی واپس جا چکی تھیں۔ ایک کہنے لگی، مجھے تو ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے۔ دوسری کہنے لگی، میں تو گھر جا رہی ہوں، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ رانیہ، تم بھی اسے یہیں چھوڑ کر چلی جاؤ۔ مگر رانیہ کے اندر شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی۔ آج تک اس نے اس قدر خطرناک شرارت کسی سے نہیں کی تھی۔ وہ اکیلی تھی اور ڈاکٹر اس سے پوچھ رہا تھا کہ یہ لگتا کیا ہے۔ اسی لینا چاہتے ہوئے کہنے لگی، یہ میرا شوہر، پلیز، ایک ٹرک والا ہے، اس کو ٹکر مار کر چلا گیا، آپ انہیں ایڈمٹ کر لیں۔ ڈاکٹر نے پہلے تو کئی طرح کی وجوہات پیش کی، مگر جب رانیہ نے اپنے اثر و رسوخ سے کہا تو مجبوراً ڈاکٹر کو اسے ایڈمٹ کرنا پڑا۔ خون کافی بہہ چکا تھا اور رانیہ رات کے 1 بجے تک وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی، بار بار خود کو کوس رہی تھی کہ اس نے کیا کر دیا۔ جو بلڈ گروپ ذوالقرنین کا تھا وہی رانیہ کا بھی تھا۔ اس نے اپنا خون ذوالقرنین کو دیا تھا اور پھر اگلے روز اسے ہاسپٹل میں ہی چھوڑ کر وہاں سے چلی آئی تھی۔ یونیورسٹی جانے کے بجائے اس نے 15 دنوں کی لیو لی اور سیدھا گھر چلی گئی۔ اس قدر اس کے اچانک آنے پر اس کے گھر والے بھی حیران تھے۔ وہ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کی سب سے بڑی اولاد تھی، انتہائی بگڑی ہوئی اور ضدی۔ اسے ہاسٹل میں رکھا اسی لیے گیا تھا کہ شاید سدھر جائے، مگر وہاں تو اس نے کئی اسٹوڈنٹس کی ہی زندگی عذاب بنا کر رکھی ہوئی تھی۔ پہلی دفعہ اسے اتنا پریشان دیکھ کر اس کی ماں بھی پوچھنے لگی کہ بیٹا ہوا کیا ہے، کیوں پریشان ہو؟ مگر وہ کہنے لگی، بس سونا چاہتی ہوں، پڑھائی کی وجہ سے دماغ کافی ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ کسی نہ کسی طرح یونیورسٹی میں بھی یہ خبر پھیل چکی تھی کہ ذوالقرنین کا برے طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ کافی دوست اسے ہاسپٹل میں دیکھنے گئے تھے۔ ذوالقرنین کے والد کو پتہ چلا تو وہ بھی ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ ذوالقرنین کسی سے بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹر تو یہ سمجھنے لگے شاید وہ کوما میں چلا گیا۔ صرف ایک والد تھے جنہیں اندر بھیجا گیا۔ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر ذوالقرنین کے والد تو حیران رہ چکے تھے۔ سر پر موٹی پٹی بندھی ہوئی تھی، چہرے پر سوجن تھی اور بازوں پر بھی پٹی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر کہنے لگے، بیٹا یہ کیا ہو گیا تجھے؟ تو ٹھیک تو ہے نا؟ تیری ماں تو رو رو کر غش کھا چکی ہے۔ مگر وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگا، آپ انہیں گھر لے کر جائیں، اگر طبیعت بگڑتی ہے تو یہاں پر واپس لے آئیے گا۔ باقی اب کوئی خاص ایسی سنجیدگی والی بات نہیں ہے جو انہیں ہاسپٹل رکھا جائے۔ 10 دن تک ہاسپٹل میں رہنے کے بعد ذوالقرنین اپنے گھر آ چکا تھا۔ نہ وہ کھا پی رہا تھا، نہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ گھر والے 100 جتن کر چکے تھے مگر وہ بس دیوار کو گھورے جا رہا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک ساری زندگی اس کے سامنے آ رہی تھی۔ شروع سے لے کر اب تک اس نے ہمیشہ کمتری ہی جھیلی تھی، صرف اور صرف اس لیے کہ اس کے ماں باپ نے اسے بے حد لاڈ پیار سے پالا تھا۔ بچپن سے ہی اس کی نظر کمزور تھی، اسی لیے موٹا چشمہ آنکھوں پر رہتا، جس کی وجہ سے لڑکے اس کا مذاق اڑاتے، اور کانفیڈنٹ تو بالکل بھی نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈر جاتا تھا۔ بزدلی تو اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس کی ماں بھی ڈرپوک تھی، بس خود بھی ڈرتی رہتی اور ذوالقرنین کو بھی ڈراتی رہتی۔ بچپن سے ہی اس ماحول میں رہتے ہوئے اس کا مزاج ایسا ہو چکا تھا، مگر سے 1 مہینے میں وہ کافی بدل چکا تھا۔ بار بار اسے رانیہ یاد آ رہی تھی، رانیہ کی نفرت، اس کے قہقہے اور ہنسی یاد آ رہی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے ذوالقرنین نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ کہیں اندر وہ خود سے وعدہ کر چکا تھا کہ اب وہ پہلے والا ذوالقرنین نہیں رہے گا۔ وہیں دوسری جانب جب رانیہ 15 دن بعد واپس یونیورسٹی گئی تو اسے پتہ لگا جیسے سب اسے کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ ذوالقرنین کی ویڈیو تو وہ کب کی ڈیلیٹ کر چکی تھی، مگر نہ ہی وہاں پر ذوالقرنین تھا اور نہ ہی ذوالقرنین کا ذکر۔ سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے۔ 1-2 دن تو وہ تھوڑی ڈرتی جھجکتی رہی مگر واپس اپنی زندگی میں لوٹ آئی تھی۔ اس نے 1-2 دوستوں سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ ٹھیک تو ہے، مگر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اسے دوبارہ یونیورسٹی میں نہیں دیکھا، شاید وہ یونیورسٹی چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ رانیہ نے بھی گہری سانس خارج کی۔ چند روز بعد جب وہ یونیورسٹی سے واپس گھر جانے لگی تو تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔
چونکہ ذوالقرنین کے واقعے کے بعد وہ تھوڑی پریشان رہنے لگی تھی، اسی لیے اس کے والد نے کہا تھا کہ تمہیں اب ہاسٹل میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈرائیور تمہیں لینے آیا کرے گا اور تم سیدھا گھر آیا کرو گے۔ مگر راستے میں ڈرائیور کی گاڑی خراب ہو چکی تھی، اسی لیے وہ ٹیکسی کی طرف جانے والی تھی جب شدید بارش میں کار آ کر اس کے قریب رکی۔ بغیر دیکھے کہ کار میں کون بیٹھا ہے، وہ فرنٹ سیٹ کھول کر اندر بیٹھ چکی تھی۔ بھیگے ہوئے چہرے کو رومال سے صاف کر کے کہنے لگی، تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ، اس بارش نے تو میرا حشر بگاڑ دیا۔ بائی دا وے، آپ کا نام کیا ہے؟ ہمیشہ کی طرح رانیہ مسکرا کر اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی پرسنالٹی سے وہ اچھی خاصی متاثر بھی ہو چکی تھی، کیونکہ سفید شرٹ اور بلیک پینٹ میں آستینوں کو آدھا فولڈ کیے، ہلکی ہلکی خوبصورت شیو اور گہری سرمئی آنکھیں، انتہائی باروب انداز میں اس شخص نے رانیہ کی طرف دیکھا تھا اور اسپیڈ کے ساتھ گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ کہنے لگا، ویل، میرا نام ذوقی ہے، چودھری ذوالقرنین سکندر۔ یہ نام سننا تھا کہ رانیہ کے رہے سہی آسان بھی خطا ہو چکے۔ سرسوں کا تیل بالوں میں لگائے، درمیان سے مانگ نکالے، آنکھوں پر موٹا چشمہ، کلین شیو میں وہ کمزور سا لڑکا، یہ تو وہ بالکل بھی نہیں تھا۔ جب اس نے غور سے اس کے چہرے کے خد و خال دیکھے تو رانیہ بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ کہنے لگی، تم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے تو اپنا سانس بھی رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور ذوالقرنین ایک فریبی مسکراہٹ سجائے اسپیڈ سے بھی تیز کر چکا تھا پہلے سے۔ آگے گاڑیاں آ رہی تھیں اور وہ کہہ رہا تھا کہ کیا ہوا، ایسی کیا دیکھ رہی ہو؟ کہ تمہیں اچھا نہیں لگا کہ میں زندہ بچ گیا ہوں؟ ڈر کیوں رہی ہو رانیہ؟ رانیہ تو چلتی ہوئی گاڑی سے کودنا چاہتی تھی۔ کہنے لگی، پلیز پلیز گاڑی روکیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ گاڑی روکیں۔ ایک دم سے تم سے وہ آپ پر آئی تھی، مسلسل روئی جا رہی تھی، مگر ذوالقرنین اسپیڈ اور تیز کر چکا تھا۔ کہنے لگا، نہیں، تمہیں بھی تو پتہ لگنا چاہیے نا کہ جب موت سامنے آتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ گاڑی مزید تیز کر رہا تھا۔ رانیہ نے ایک جھٹکے سے گاڑی کی کھڑکی کھولی اور باہر چھلانگ لگا دی۔ ذوالقرنین نے گاڑی روکی نہیں، بلکہ وہ اسپیڈ سے آگے بڑھ چکا تھا۔ رانیہ کی دو سہیلیاں اس وقت اپنی گاڑی سے باہر کھڑی بارش کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ رانیہ ان کے سامنے ہی جھولتی ہوئی گری، اس کے سر پر اور بازو پر چوٹیں آئی تھیں۔ وہ حواس باختہ انداز میں انہیں بتانے لگی کہ اس گاڑی میں ذوالقرنین موجود تھا۔ وہ تو بالکل ہی بدل گیا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا، ذوالقرنین میرے ساتھ ایسا کر سکتا؟ اس کی دوستوں سے سمجھا رہی تھی کہ نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، اور یہ بھلا بالکل نیم مردہ انسان یہاں پر کیسے آ سکتا ہے، وہ بھی اتنی مہنگی گاڑی میں؟ اس کی سہیلیاں ہی اسے گھر تک ڈراپ کر کے گئی تھیں۔ خوف کے مارے تو اسے بخار ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی جانا تو اس نے ترک کر دیا تھا۔ ویسے بھی اس کا پڑھنا نہ پڑھنا تو ایک برابر ہی تھا۔ چند ماہ بعد ایک رشتہ رانیہ کے لیے آیا۔ اس کے ماں باپ کو لڑکا بے حد پسند آیا۔ رانیہ جیسے تیسے ذوالقرنین کے خوف سے ہی باہر نکلی تھی۔ کہنے لگی، جب تک میں لڑکے سے مل نہیں لیتی تب تک میں شادی نہیں کروں گی۔ مگر اس کے ماں باپ کہنے لگے، بس بھی کر دو، ہم نے تمہیں جتنی بھی آزادی دینی تھی بس ٹھیک ہے دے دی۔ اب یہ ہمارے رسم و رواج میں نہیں ہے کہ تم پہلے لڑکے سے ملو۔ ویسے بھی وہ لڑکا بہت شریف ہے، ان کی فیملی شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کا ملنا پسند نہیں کرتی ہے۔ ان کے گاؤں میں کافی ساری زمینیں ہیں اور یہاں شہر میں انہوں نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے۔ جیسے جیسے اس کی ماں تعریفیں کر رہی تھی، رانیہ چپ چاپ سن رہی تھی۔ لڑکی کی تصویر تک اس کی ماں نے اسے یہ کہہ کر نہیں دکھائی تھی کہ بیٹا سرپرائز ہے، جب تم نکاح کے وقت اپنے شوہر کو دیکھو گی تو ہماری چوائس پر تم اش کر اٹھو گی۔ مگر نکاح کا دن بھی آ چکا، تیاریاں مکمل ہو چکی اور اس کی پانچوں سہیلیاں یہ کہہ رہی تھی کہ تم پاگل ہو گئی ہو، پوری یونیورسٹی تم پر ہنس رہی ہے۔ اس قدر ماڈرن آزاد خیال لڑکی جس نے سب کو نیچا دکھایا تھا، آج بغیر لڑکے کو دیکھے نکاح کرنے والی ہے۔ رانیہ تو خود کلس کر رہ چکی تھی، مگر اب ہو کچھ نہیں سکتا تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ وہ اپنے ماں باپ سے ڈرتی بہت تھی۔ سب مہمان آ چکے تھے، وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اپنی ساس اور اکلوتی نند سے تو
وہ پہلے ہی مل چکی تھی، وہ بھی اسے کافی ملنسار اور خوش اخلاقی لگے تھے۔ جب نکاح کا وقت آیا اور نکاح خاں نے ذوالقرنین کا نام لیا تو رانیہ کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ اس نے بھی بے ساختہ پلٹ کر سامنے پردے کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے اپنے دولہے کو دیکھا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، بدلہ تھا، انتقام تھا۔ یہ تیسری بار تھا جب نکاح خاں پوچھ رہا تھا، اور اس کی ماں اس کا کاندھا ہلا کر اسے کہنے لگی، بیٹا کیا کر رہی ہو؟ سب تمہیں دیکھ رہے ہیں، جواب دو۔ کب کب آتے لبوں سے اس نے کہا تھا کہ قبول ہے۔ اس کی شادی ذوالقرنین سے ہونے والی تھی، یہ تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کا ذہن معاف ہونے لگا، اسے لگا جیسے وہ ابھی بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ جب ذوالقرنین کو نکاح کے بعد اس کی جانب بھیجا گیا تو اس کے قریب آیا، کاندھوں سے پکڑ کر اسے اٹھایا اور گھونگھٹ اٹھا کر اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے تو سرگوشی نما انداز میں کہنے لگا، شادی مبارک ہو مائی ڈیئر وائف۔ رانیہ تو یوں تھی جیسے جان ہی باقی نہ رہی۔ وہ فوراً پلٹ کر کہنے لگا کہ میں آج ہی رخصتی بھی چاہتا ہوں۔ رانیہ کے والدین تو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک تھا کہ کوئی کچھ سوچ بھی نہ سکا۔ اس کے والدین کہتے رہے کہ بیٹا ابھی نہیں، ابھی تو ہم نے کوئی تیاری بھی مکمل نہیں کی، ہم نے اپنی بچی کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، ایک دم سے شادی پھر جہیز۔ مگر ذوالقرنین کہنے لگا، نہیں، نکاح ہی اس قدر دھوم دھام سے ہو چکا ہے، بس کافی ہے۔ جہیز میں آپ کو اپنی بیٹی کو جو بھی تحفے دینے ہیں وہ آپ بعد میں بھجوا دینا، میرے لیے آپ کی بیٹی ہی کافی ہے۔ یوں سب مہمانوں کے سامنے دولہے کی یہ ڈیمانڈ سن کر اس کے والدین بھی مان چکے تھے، پر رانیہ انکار کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی، امی میں ابھی رخصتی نہیں کرنا چاہتی۔ مگر وہ اس کی رخصتی کر چکے تھے۔ اس کی سہیلیاں تو بے جان سے اس سے مل رہی تھیں، وہ جس کے گلے لگ رہی تھی ہر کوئی ہی اس سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ذوالقرنین تو بالکل ہی بدل چکا ہے، یہ تو پہچان میں ہی نہیں آ رہا، اسے لگ رہا ہے جیسے اس کا دوسرا جنم ہوا ہے، ہمیں لگتا ہے جیسے اس کے دماغ میں وہ چوٹ لگی ہے نا، اس نے اس کو مکمل بدل دیا، پتہ نہیں یہ تم سے کیسے کیسے بدلے لے گا۔ خوف کے مارے رانیہ تو بھیگی بلی بن چکی تھی۔ ذوالقرنین کے ساتھ رخصت ہو کر وہ اس کے گھر چلی گئی تھی۔ دلہن بن کر وہ اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب ذوالقرنین کمرے میں داخل ہوا، بدل تو وہ بھی بہت گیا تھا، پہلے جیسا ڈرپوک سا ذوالقرنین نہیں رہا تھا۔ اسے دیکھ کر تو رانیہ نے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی، ذوالقرنین مجھے معاف کر دو پلیز، میں تو بس تمہیں تنگ کرنا چاہتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، دیکھو میں تو تمہیں ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گئی تھی، میں نے تمہیں بچایا تھا، تمہیں اپنا خون بھی دیا۔ مگر ذوالقرنین چلتا ہوا اس کے قریب آیا، آنکھوں میں شیطانی چال لیے اس کے سامنے بیٹھا اور آ کر بیڈ پر اسے دیکھنے لگا، گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، اب ان صفائیوں کی کیا ضرورت ہے مائی ڈیئر وائف، ابھی تو میں تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کروں گا جو میرا جی چاہے گا، گن گن کر بدلے لوں گا، لوزر، ڈفر، للو، بے وقوف، ڈبل بیٹری، اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے تھے نا تم نے میری جان۔ اب دیکھو یہ ڈفر کیسے پوری رات تمہاری چیخیں نکلواتا ہے، اٹھو میرے بستر سے۔ رانیہ گھبرا کر اٹھی تھی اور مسلسل روئی جا رہی تھی، اسے سچ میں ذوالقرنین سے خوف آ رہا تھا۔ رانیہ کہنے لگی، پلیز مجھے معاف کر دے، مجھے بہت خوف آ رہا ہے، میں تو پہلے ہی سہاگرات کے نام سے بہت ڈرتی تھی، پلیز میرے ساتھ ایسی کوئی بھی سختی مت کرنا، میں مر جاؤں گی۔ ذوالقرنین کہنے لگا، اچھا کچھ نہیں کروں تمہارے ساتھ بدلے میں، لیکن تمہیں میری ایک شرط ماننا پڑے گی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ جو بھی کہیں گے میں ماننے کو تیار ہوں، بتائیں۔ ذوالقرنین سامنے بیڈ پر بیٹھنے کے بعد کہنے لگا، کان پکڑو اور اٹھک بیٹھک کرو، وہ بھی 50۔ رانیہ تو کانوں سے دھواں نکلا، وہ کان پکڑ کر اس کے سامنے اٹھک بیٹھک کر رہی تھی اور وہ جمائیں لیتا اسے دیکھ رہا تھا۔ آخر میں تو اس کی ٹانگوں میں جان ہی نہیں بچی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی ذوالقرنین اسے باہوں میں بھر گیا
اور بڑی زور سے اس کی کمر پر چٹکی کاٹ کر کہنے لگا، اتنے میں ہی تمہاری ٹانگوں میں جان نکل گئی؟ ابھی تو پوری رات میری شدتیں سہنی ہیں۔ رانیہ کہنے لگی، لیکن نہیں، آپ کی شرط مان کر میں اٹھک بیٹھک کی ہے۔ تو اسے کہنے لگا، ہاں میں نے کہا تھا جب تک مجھ سے اپنی جان بچا سکتی ہو تب تک اٹھک بیٹھک کرو۔ رات کو ابھی 1 بجے ہے، صبح ہونے میں ابھی بھی 7 گھنٹے باقی ہیں۔ یہ سن کر تو رانیہ کی جان نکلی تھی، ہاتھ جوڑے ہوئے بار بار صفائیاں پیش کر رہی تھی، جبکہ ذوالقرنین اسے دھکا دے چکا تھا۔ کہنے لگا، میرا معیار اتنا گرا ہوا نہیں کہ تمہارے وجود پر شدتیں لٹا کر خود کو مرد سمجھو۔ خبردار سے مجھے چھونے کی یا میرا قریب آنے کی کوشش بھی کی تو۔ وہ اسے دھکا دے کر واش روم میں جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد نائٹ سوٹ میں آیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ واضح کہہ چکا تھا کہ خبردار میرے بستر پر مت آنا، نہ ہی صوفے پر لیٹنا۔ بہت اکڑ اور ضد تھی نا تم میں، میری جان کی کوئی قیمت نہیں تھی نا تمہاری نظر میں۔ بڑی تسلیل کرتی ہو نا تم لوگوں کی، اب خود بھگتو گی۔ پوری رات وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی سسک کر روتی رہی تھی۔ ذوالقرنین سے اسے خوف آ رہا تھا۔ اگلے روز ان کا ولیمہ تھا۔ اس کے مائکے والے بھی آئے تھے۔ جب وہ روتے ہوئے اپنی ماں سے کہنے لگی، ماں مجھے آپ کے ساتھ واپس جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی ماں اس سے سوال کرنے لگی، بیٹا کیا ہوا؟ کیا ذوالقرنین نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ جب اس نے اپنی ماں کو روتے ہوئے ماضی میں ہوئی اپنی غلطی کا بتایا تو وہ اس پر ہی برہم ہو رہی تھی۔ کہنے لگی، پاگل لڑکی، کیا کیا تم نے؟ اگر تمہارے باپ کو پتہ لگا تو تمہاری جان لے لیں گے۔ جو کچھ تم نے کیا ذوالقرنین کو تو تمہیں گولیوں سے اڑا دینا چاہیے تھا۔ ہم بھی تم سے بہت تنگ آ چکے ہیں، اب تو تمہیں ذوالقرنین ہی ٹھیک کرے گا۔ اور خبردار، جو تم نے یہ سوچا کہ تم کوئی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرو گی اور واپس اپنے ماں باپ کے گھر آؤ گی اور تمہیں ہم رکھ لیں گے، ہرگز نہیں، ایسا سوچنا بھی مت۔ وہ اسے یہ سب بول کر وہاں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ رانیہ کو تو دم ہی گھٹنے لگا۔ دھیرے دھیرے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ذوالقرنین کی ماں اور بہن کے ساتھ اپنا تعلق بہتر رکھے گی۔ وہ دونوں واقعی بہت اچھی تھی، مگر ذوالقرنین اسے اپنے سامنے کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ وہ گھر کے نوکروں کو عزت دے دیتا، مگر رانیہ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ دھیرے دھیرے رانیہ کو دل میں یہ بات ختم کرنے لگی تھی۔ ذوالقرنین کی پرسنالٹی کو دیکھ کر وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف مائل ہونے لگی تھی، خود کو تیار رکھنے لگی۔ اس کے آنے سے پہلے خود کو سجا سنوار کر رکھتی تھی، مگر ذوالقرنین وہ تو اسے نظر بھر کر دیکھتا بھی نہیں تھا۔ رانیہ کی جو فطرت تھی، ذوالقرنین اسے اچھی طرح سے جانتا تھا، اس لیے وہ اسے مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ ایک شام اس نے خوبصورت شفون کی ڈارک ریڈ کلر کی ساڑی پہنی، بال کھولے، وہ بالکل تیار تھی۔ جیسے ہی ذوالقرنین گھر آیا تو مسکرا کر کہنے لگی، آج میں آپ کے ساتھ باہر ڈنر پر جانا چاہتی ہوں، میں لانگ ڈرائیو پر جانا چاہتی ہوں۔ 2 مہینے ہونے والے ہیں، میں کہیں گھومنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ بغیر اسے دیکھے وہ کہنے لگا کہ میں بہت تھک چکا ہوں اور آرام کرنا چاہتا ہوں، ویسے بھی تمہارے ساتھ مجھے باہر جانے کا کوئی شوق نہیں۔ رانیہ کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا۔ کہنے لگی کہ میں اس قدر تیار ہوئی ہوں صرف آپ کے لیے، دیکھیے مجھے، آپ نے مجھے نظر بھر کر دیکھا تک بھی نہیں۔ دیکھیں جو کچھ ہوا سو ہوا، میں نے آپ کی جان بھی تو بچائی تھی نا۔ میں آپ سے معافی مانگ چکی ہوں، آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ کیوں مجھے اگنور کر رہے ہیں؟ میں رانیہ ہوں، رانیہ۔ وہ آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ چکی تھی۔ ذوالقرنین کہنے لگا، میرا بازو چھوڑو، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ مجھے ہاتھ لگاؤ، چھوڑو مجھے۔ ایک زوردار تھپڑ وہ اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ کہنے لگا، ہو ڈیئر یو، جب میں بکواس کر رہا ہوں کہ مجھے ہاتھ مت لگاؤ تو تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ رانیہ کا گال تو سن ہو چکا تھا۔ اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ذوالقرنین اس پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ روتے ہوئے وہ اسے دیکھنے لگے۔ ساری انا، غرور، تکبر، سب کچھ جیسے بہت پیچھے رہ چکا تھا۔
دھیرے دھیرے وہ کافی حد تک بدل چکی تھی۔ اسے نظر انداز ہونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کہنے لگی تھپڑ تو مار لیا، پلیز مجھے نظر انداز مت کرے ورنہ میں ڈپریشن کا شکار ہو کر مر جاؤں گی۔ رانیہ کبھی بھی خود کو نظر انداز کرنا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یا تو مجھے طلاق دے دیں یا پھر مجھ سے محبت کر لیں، بیوی ہوں میں آپ کی، میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا تھا مگر مجھے اب مزید سزا مت دیں، ساری زندگی آپ کے نام کرنے کے لیے تیار۔ ذوالقرنین ہنس کر کہنے لگا، ہاں میں کیسے مان لوں کہ تم واقعی میرے نام اپنی زندگی کرنا چاہتی ہو؟ جب تک تم میری شرط نہیں مانو کہ مجھے یقین نہیں آئے گا کہ تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے۔ یعنی میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے پھر چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ رانیہ نہیں جانتی تھی اسے کہاں لے کر جا رہا۔ وہ اسے وہیں اسی ڈارک روڈ پر لے آیا، اسی مقام پر جہاں پر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ابھی بھی اس روڈ پر ذوالقرنین کا خون پتھر پر سوکھا ہوا تھا۔ اسی مقام پر وہ رانیہ کو کھڑا کر گیا۔ ہاتھ پیر نہیں باندھے تھے۔ کہنے لگا کھڑی ہو جاؤ، یہاں پر پورے 10 منٹ تک تم نے میرے ہاتھ پیر باندھے تھے تاکہ میں ہل نہ سکوں، مگر میں نہیں باندھوں گا۔ دیکھتا ہوں کتنا پیار ہے تمہیں مجھ سے۔ رانیہ رو رہی تھی اور سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی تھی کہ تبھی دوسری جانب سے بڑی تیز رفتاری سے ٹرک آ رہا تھا۔ ٹرک کو دیکھ کر رانیہ کو اپنی موت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کانپنے لگی، روتے ہوئے ذوالقرنین کو دیکھ رہی تھی۔ ٹرک میں اور رانیہ میں بے حد کم فاصلہ رہ چکا۔ جب اسے یوں کھڑا دیکھ ذوالقرنین نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ دونوں ہی سڑک کی ایک جانب گرے۔ رانیہ اس کی باہوں میں تھی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ وہ اسے پکڑ کر اٹھانے لگا۔ وہ کہنے لگی کیوں بچایا مجھے، مرنے دیتے نا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کو سینے سے لگا چکا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی اور ذوالقرنین اپنے اسی باروب سخت لہجے میں کہہ رہا تھا تمہیں سبق سکھانا بہت ضروری تھا تاکہ آئندہ میں تمہاری وجہ سے کسی کو پریشانی میں نہ دیکھوں۔ رانیہ بالکل بدل چکی تھی اور یہ ذوالقرنین کے ساتھ ہوئے حادثے کا ہی نتیجہ تھا کہ دھیرے دھیرے وہ واقعی اچھی ہو گئی تھی۔ اس کی باقی کی 5 سہیلیاں تو اسے بدلا ہوا دیکھ کر حیران تھی، مگر محبت کا رنگ جس پر ایک بار چڑھ جائے تو وہ محبوب کے قدموں میں سر جھکائے ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی رانیہ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے ذوالقرنین بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہونے لگا۔ ساری زندگی اب ایسے تو نہیں گزر سکتی تھی۔ یہ تو وہی جانتا تھا کہ اب اس کا ہم سفر یہی لڑکی، اس کے ساتھ ہی اس نے آخری سانس تک جینا ہے۔ پھر کب تک وہ رانیہ کے ساتھ وہ باتیں دل میں رکھ کر زہر آلود ہوتا رہتا۔ ایک روز اس نے کڑوا گھونٹ بھرا اور سب کچھ جیسے تیسے بھول گیا۔ وہ شام جب وہ گھر واپس آیا تو ایک بار پھر رانیہ اس کے لیے اس کا من پسند کھانا ٹیبل پر سجا رہی تھی۔ آنکھوں میں وہی بے رونق سی چمک۔ جانتی تھی کہ آج بھی ذوالقرنین کو اس کے یوں اہتمام سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، مگر ذوالقرنین چلتا ہوا کچن میں آیا۔ پھر اگلے ہی لمحے رانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رانیہ کو لگا جیسے یہ سب کچھ ایک خواب۔ ذوالقرنین نے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنی انگلی رگڑتے ہوئے کہنے لگا یہ کھانا تم نے میرے لیے بنایا ہے؟ رانیہ فوراً سے کہنے لگی جی میں نے آپ کی پسند کا بنایا ہے، کہیں آپ باہر سے تو کھا کر نہیں آ گئے نا؟ ذوالقرنین کہنے لگا نہیں، بہت زوروں کی بھوک لگی، آؤ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہیں سے باہر آ چکا تھا۔ رانیہ کی آنکھوں میں یہ خوشی کے آنسو تھے۔ ذوالقرنین نے ایک نظر رانیہ کو دیکھا، پھر کہنے لگا اب کیا ٹکر ٹکر مجھے ہی دیکھتی جا رہی ہو، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤ۔ رانیہ تو بے ہوش ہو کر گرنے کو تھی، اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھلانے لگی۔ اس کا ہاتھ کپ کپا رہا تھا۔ ذوالقرنین سے بھی اس کی ایک کپ کپاہٹ ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ جن نظروں سے اسے ذوالقرنین آج دیکھ رہا تھا، رانیہ کا تو چہرہ ہی لال سرخ ہو گیا تھا۔ کھانا کھلانے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا چلو فریش ہو جاؤ، ہم لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ بالکل نارمل ہو کر بات کر رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ رانیہ نے بھی اسے غنیمت جانا اور گہری سانس خارج کر کے وہ ذوالقرنین کے ساتھ مسکرانے لگی۔
رات کو جب وہ واپس آئی اور نائٹ سوٹ پہن کر باہر نکلی تو ذوالقرنین اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں آؤ نا۔ وہ جھجکتی ہوئی اس کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر گیا اور کہنے لگا، میں چاہتا ہوں آج رات میری زوجہ محترمہ مجھے تسکین بخشیں کہ بس میں یہ رات ساری زندگی یاد رکھوں۔ یہ سن کر تو رانیہ شرما چکی تھی، مگر ذوالقرنین کہنے لگا، نہیں، نو، شرمانا نہیں، مجھے یہ رات بھرپور انجوائے کرنی ہے، وہ بھی صرف اور صرف تمہارے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ اسے باہوں میں بھر چکا تھا اور پھر دھیرے دھیرے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر شدتیں لٹانے لگا۔ رات دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی، جس قدر محبت اور اپنائیت سے ذوالقرنین اس پر محبت نچھاور کر رہا تھا، رانیہ تو یہ رات ہمیشہ یاد رکھنے والی تھی۔ دونوں ایک دوسرے پر محبت نچھاور کرتے ہوئے یہ رات ایک دوسرے کے نام کر چکے تھے۔